جوڑی فلحال تمہید میں حافظ عادل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کرے اور ساتھ ہی نعت پاک پیش کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. ایک مطلب اور دو اشعار. آدھے پکا ایک مطلب اور دو شعر سماعت کر لیجیے. ہے وہ سارے ہی نبیوں کے نبی قرآن کہتا ہے وہ سارے ہی نبیوں کے نبی قرآن کہتا ہے. محمد ہے رسول آخری قرآن کہتا ہے. محمد ہے رسول آخری قرآن کہتا ہے. سبق پڑھ اے مسلمان فی رسول اللہ اسوہ کا. سبق پڑھ اے مسلمان فی رسول اللہ اسوہ کا. ہے لازم سب پر ان کی پیروی قرآن کہتا ہے. ہے لازم سب پر ان کی پیروی قرآن کہتا ہے. ہے فرمان خدا لا ترفعوا اصواتکم سب سے. ہے فرمان خدا لا ترفعوا اصواتکم سب سے.
صدا اونچی نہ ہو ان سے کبھی قرآن کہتا ہے وہ سارے ہی نبیوں کے نبی قرآن کہتا ہے محمد ہے رسول آخری قرآن کہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے میں حضرت والا سے درخواست کروں گا تو خدام جمعیت کو اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں. استقبال کا پروگرام بعد میں ہوگا. تمام ساتھی جو ہے وہ اطمینان سے تشریف رکھیں. نماز کے لیے یہیں پر جماعت کھڑے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملاقات کی یہ سعادت حاصل ہوئی. اللہ ہم سب کے لیے اس موقع کو مفید اور نافع بنائے. آپ حضرات جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران ہیں. ذمہ داران کا لفظ رسمی طور پر نہیں بولا ہے بلکہ حقیقت میں جمعیت علماء جیسا کہ صدر محترم ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اصل وہ ہے جو گاؤں میں ہے, پھر وہ ہے جو قصبے میں ہے, پھر وہ ہے جو ضلع میں ہے. ہمارا نمبر بعد میں آتا ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ تسلی دینے کی بات نہیں ہے یا یہ کہیے کہ کوئی رسمی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ اس معنی کر بھی ہے کہ مقصد کام کرنا ہے اور کام نیچے کی سطح سے ہوتا ہے. جمعیت علماء کے سلسلے میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے, بہت باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. 2-3 باتیں بنیادی طور پر عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ جمعیت علماء کی تاسیس و قیام کا جو پس منظر ہے, کیوں قائم ہوئی, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں تو کام کرنے میں آسانی ہوگی. قائم اس لیے ہوئی تھی کہ علماء کے ذمے امت کے تعلق سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی اجتماعی پلیٹ فارم چاہیے. اس نظریے سے یہ قائم ہوئی تھی اور اس کا ابتدائی مشورہ دلی میں ایک بزرگ کی درگاہ ہے, خانقاہ درگاہ سید حسن رسول نما کے نام سے. اس میں 10-11 آدمیوں کا مشورہ ہوا تھا بنیادی طور پر, اور اس کے بعد پھر امرتسر کے اجلاس میں اس کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا. یہ پس منظر ہے گویا. دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھیں. تاریخ اب الحمدللہ 100 برس سے اوپر کی تاریخ ہو چکی ہے, 106 سال ہو چکے ہیں
اور اس میں جو جمعیت علماء کی تاریخ کا سفر ہے 100 برس کا یا 100 برس سے زیادہ کا، حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ اور حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اب اس وقت حضرت قاری صاحب اور پھر حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ۔ اس قیادت میں جو قدر مشترک ہے، جو خاص بات ہے، وہ سارے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جذبات سے دور رہ کر، بلکہ کہیے جذباتیت سے دور رہ کر کام کرنے کا فلسفہ ہے۔ جمعیت علماء کا جو کام کرنے کا انداز رہا ہے، اس کے سلسلے میں جذباتی لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہی ہے، اور ان کے جذبات سے کھیلنے کا کام دوسری تنظیموں نے کیا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نتائج بھی نکلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ میں سے کچھ لوگ گئے بھی ہوں گے بھوپال میں منتظمہ کے اجلاس میں، وہاں پر جو 1-2 سوالات کیے گئے تھے، سوالات کا جو سیشن تھا، تو اس میں ایک سوال تھا مسلمانوں کی پارٹی کا، اور ایک سوال تھا کہ ہمارے اکابر نے یہ پالیسی کیوں اختیار کی تھی پاکستان نہ بنے، یہ تھا نا ایک سوال۔ تو اس پر میں نے خاص طور سے عرض کیا تھا حضرت مولانا سید محمود صاحب کے جواب کے بعد، میں نے کہا تھا میں اس میں دخل دینا چاہتا ہوں یا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر جذباتی اعتبار سے سوچا جائے تو زمین کے ایک حصے پر اسلامی حکومت کا قیام ایک مسلمان کا خواب ہو سکتا ہے، اچھے سے اچھا خواب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کام کا نتیجہ وہ ہونے والا ہو جو اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا پھر بھی اس کو اچھا خواب کہا جائے گا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، پاکستان جانے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں رہنا ہے یا پاکستان میں رہنا ہے، پورے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ تھا، آدھے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ نہیں تھا۔ اور اس کا تصور آپ کر لیں کہ اگر وہ ہندوستان پورا ہوتا تو ہم کس پوزیشن میں ہوتے۔ جو صورتحال ہے وہ تو نتیجہ ہی ہے تقسیم کا۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اکابر کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، دوسروں کا منصوبہ کامیاب ہوا، تو شکایت ان سے کرو نا جن کا منصوبہ کامیاب ہوا، ان کے اقدام اور ان کے منصوبے کے نتیجے میں مسائل کھڑے ہوئے۔ ورنہ آپ تصور کریں کہ تینوں ملک ایک ہوتے، مسلمان کتنے ہوتے اور کیا تناسب ہوتا اور کیا پوزیشن ہوتی۔ یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آسانی سے چلا دی جاتی ہیں اور عام آدمی ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ مطالعہ کرنا چاہیے، حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ ایسی ہی پارٹی کی بات وہاں کہی تھی کسی نے، تو حضرت مولانا نے تو اپنی وسیع تر معلومات کی روشنی میں اس کا جواب دیا تھا۔ میں نے اس میں ایک چھوٹا سا پیوند لگایا تھا، میں نے یہ کہا تھا، عوامی انداز کی بات کی تھی میں نے، کہ آپ RSS یا BJP کے کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں کہ مسلمانوں کو اپنی پارٹی بنانی چاہیے یا نہیں، وہ کیا کہے گا؟ جو وہ کہے اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہ فوری طور پہ آپ کی تائید کرے گا کہ بالکل پہلی فرصت میں بنانی چاہیے، وہیں سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے حق میں اچھا کیا ہے۔ تو یہ زیادہ میں کھلی بات کی طرف چلا گیا، میں تو اشارے کرنے کے ذہن میں تھا۔ عرض یہ کرنا تھا کہ دنیا میں عام طور پر لوگ جو چاہتے ہیں وہ اپنے جذبات کے مطابق بات سننا چاہتے ہیں، یہ عام مزاج ہے، اور قائد وہ ہے جو لوگوں کے جذبات کے مطابق نہیں بلکہ حقائق کے مطابق بات کرے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے، اور
اگر مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، یہ موضوع ہونا نہیں چاہیے تھا میرا، لیکن میں کیا کروں، میں سوچتا ہوں اور تکلیف میں ہوں ان حالات میں، تو اس لیے زبان پر آتی ہے بات۔ آج بھی یہی بات ہے، اگر مسلمانوں نے جذباتیت کو نہیں چھوڑا تو خدا نہ خواستہ اسی جیسا پھر نقصان نہ ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ۔ اس کو واپس آنا پڑے گا، مسلمانوں کو حقائق پر آنا پڑے گا۔ جمعیت علماء کی قیادت کی جو تاریخ ہے اس میں یہی بنیادی بات ہے کہ جذباتیت نہیں اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ چلنے کی بات نہیں، لیڈری کمانے کی کوشش نہیں، لہٰذا ہم اور آپ سب کے سب۔ اچھا، دوسری بات ایک اور ہے کہ پروپیگنڈا نہیں، پروپیگنڈا نہ ہونے کے سلسلے میں تو کبھی کبھی میرے جیسا صورت سے صوفی نظر آنے والا آدمی حضرت صدر محترم سے الجھ جاتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں کم سے کم اتنی اطلاع تو دے دیا کریں ملت کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں بتاتے جتنا کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں زیادہ پیچھے پڑا تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے کرتے ہیں وہ تو جانتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے میرا اصل اصول تو وہی ہے، میں تو ایک مصلحت سے کہتا ہوں کہ بھائی جو کام ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ آپ سب سے یہی دونوں باتیں کہنی ہے کہ ایک تو جذباتیت میں کمی مت آئیے، بلکہ حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجیے، اور گویا مقامی سطح پر، علاقائی سطح پر تنظیم کو مضبوط کیجیے۔ اور تنظیم کو مضبوط اس لیے نہیں کہ جمعیت علماء کی تعداد بڑھ جائے ممبران کی، بلکہ اس لیے کہ لوگ صحیح فکر سے جڑ جائیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اب کی بار جو ہے ممبر سازی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ ہوئی ہے، حقیقی معنی میں 1 کروڑ سے اوپر ممبر سازی، اصلی ممبر سازی ہے۔ بعض ضلع میں میرے خیال سے ہمارا بجنور ہندوستان میں نمبر 1 پر ہے، 4 لاکھ سے اوپر ایک ضلع میں ممبر ہے، 4,35,37,000 بنے ہیں۔ تو میرا دخل نہیں ہے اس میں، کبھی آپ سمجھیں کہ میں اپنی تعریف ہے، میں تو بجنور میں رہتا ہی نہیں، میں تو دیوبند میں رہتا ہوں۔ تو حقیقی معنی میں ممبر اتنے ہیں، مسئلہ ممبر بڑھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح پیغام پہنچے۔ اور وہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نیچے کی سطح پر کام کرنے والے کارکن کو اتنی حوصلہ افزائی یا اتنا تعارف نہیں ملتا جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ بھئی ہم کھڑے ہو کے بڑے جلسوں میں تقریر کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ گئے ہیں جمعیت کے ذمہ دار، اور وہ جو کام کرنے والا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو ایسے سب لوگوں کے لیے فقط ایک ہی بات ہے اطمینان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی، اور اس میں بہت بڑا انقلابی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ ملا تھا کہ ایران کی جو کسرا کی فارس کی سلطنت تھی وہ ٹوٹی تھی، قادسیہ کی جنگ۔ وہ جنگ ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بہت فکر تھی، روزانہ اس کی خبر سننے کے لیے اور وہاں سے آنے والے قاصد کے انتظار کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکل جاتے تھے، پریشان رہتے تھے ہر وقت انتظار میں۔ ایک دن وہاں سے قاصد آ گیا، اونٹ پر آ رہا تھا، وہ دور سے دیکھ لیا تو دوڑ کے اس کے قریب پہنچ گئے اور اس سے پوچھنا شروع کیا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی اور علاقہ پورا مدائن کا فتح ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل پوچھنی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے۔ وہ اونٹ پر چل رہا ہے، حضرت پیدل چل رہے ہیں۔ اسی درمیان میں مدینے کی آبادی آ گئی اور لوگ ملنا شروع ہوئے، تو لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو جناب کو پتہ چلا کہ جو میرے اونٹ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ انہی کے پاس مجھے جانا تھا، وہ امیر المومنین، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اب وہ اترنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم چلتے رہو، بات کرتے رہو۔ اس بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ لشکر میں فلاں فلاں لوگ تھے، ان کا کیا ہوا؟ تو کچھ لوگوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، بہت سے نام معلوم کیے تو شہید بتایا۔ پھر اس نے یہ کہا اور بہت سے لوگ شہید ہوئے جن کو امیر المومنین نہیں جانتے۔ حضرت نے فرمایا عمر نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، جس کے لیے شہید ہوئے وہ جانتا ہے۔ اور میرے بھائی سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم تصور کر لیں اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے کا نمبر آئے گا، تو ہو سکتا ہے وہ سارے لوگ پچھتائیں
جن کو دنیا میں شہرت مل گئی تھی. ہو سکتا ہے ان کے اجر میں اس شہرت کی وجہ سے کچھ کمی ہو جائے کہ تمہیں تو تھوڑا سا وہاں بھی مل گیا تھا. یہ جو ہیں ان کو وہاں نہیں ملا تھا، انہیں سارا یہاں ملے گا. ایسا ہو سکتا ہے. میں نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں حدیث میں کیا حوالہ ہے، تلاش کروں گا. یہ بات ابھی ذہن میں آئی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ اصل اجر تو انہی کا محفوظ رہتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے آپ حوصلے کے ساتھ کام کریں، ہمت کے ساتھ کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں اور گویا ملت کے لیے کام کریں، ملت کے مفاد کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ رو ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح طور سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استقبال تو بس ہو گیا، آپ نے مسافہ کر لیا تو استقبال ہو گیا میرا. دعا کر لیں پہلے بھی جب مضمون چل ہی رہا ہے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے اور اس امت کے فائدے کے لیے استعمال فرما لیجئے اور ہمارے لیے اس کو دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے. ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے. اے اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بچوں اور نسلوں کے لیے دین پر استقامت مقدر فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کی اور بچوں کی اور متعلقین کی تمام ضرورتوں کی تکمیل آسان فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں سے اور ہمارے متعلقین سے بیماریوں کو دور فرمائیے، سب کو شفائے کامل عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے. اللہ جمعیت علماء اور مسلمانوں کے لیے کام کرنے والی تمام تنظیموں کی مدد اور حفاظت فرمائیے. تمام خدام کی حفاظت فرمائیے. دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے اور دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے. اللہ اس ملک میں اور جہاں کہیں بھی اہل ایمان بستے ہیں سب کو عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین. سب بیٹھے رہے 5 منٹ بیٹھے. محترم درخواست کروں گا کہ حضرت استقبال کریں. میں آج سوچ رہا تھا کہ شاید بازار سے سب پگڑی منگاؤں. اللہ نے